فارغ آپ ہمیں نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو نہیں کر سکتے. ہم نے بھی بڑا زور لگایا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے, ہم سے تو فارغ نہیں ہوئی. اخیر سے صلح کر لیتے, ختم ہونا ہوتا تو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو لے جاتا, فارغ کر دیتا, اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا. اصل بیماری ہے اس ملک کے مارشل لاء. پہلے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں. کبھی سیدھا مارشل لاء آیا, کبھی نقاب پوش مارشل لاء آیا. جب ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں بے رحمی سے اور پھر مذاق اڑاتے ہیں, کچھ شرم آتی ہے ہمیں چیئرمین صاحب کہ جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے, کوئی بھی ہو, خوش بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ باری تو سب کی آنی ہے. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی. غداری کے سرٹیفکیٹ مارشل لاء لگانے والے دیا کرتے تھے. جو سیاستدان اپنے مخالف کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, سیاستدان نہیں بن سکتا. تو بھائی جان آپ سے ہم فارغ نہیں ہوں گے, اپنی غلطی سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی کتنے فارغ ہوں گے, 2-4 قدم پیچھے ہو جائیں گے. گالیاں سن سن کے ہمارے لوگ کہتے ہیں 2-4 بندیاں تو تسی جواب دیو کی غلط تاڑی زبان چھالے پہ گئے. بلیم گیم تو آسان کام ہے, تم نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تم غدار ہو, وہ چور ہے, فلاں, یہ کہتے رہیں, جو منہ میں آئے کہتے رہیں, لیکن ذرا کبھی اپنا ٹٹولیں اپنے آپ کو. جناب چیئرمین, میرے بھائی ہیں آغا کامل صاحب, ہم کٹھے ان کے پرنٹنگ پریس پہ چائے پیا کرتے تھے ایئرز بیک. میاں نواز شریف صاحب سے ہم ناراض ہو گئے تھے, جنیجو صاحب کے ساتھ تھے, تب بھی ہم کٹھے تھے. تو میں ان کی باتوں کا, وہ بیٹھے بھی ہوتا ہے تو جواب دے نہیں سکتا, تعلق اتنا ہے کہ جس کا بیان نہیں کیا جا سکتا, اس پہ رائے میں بھی بات نہیں کر سکتا. یہاں بڑے سینئر پولیٹیشین بیٹھے ہیں, ایک بات آپ لکھ لیجئے, فارغ آپ ہمیں نہیں کر سکتے اور ہم آپ کو نہیں کر سکتے. ہم سب سیاسی حقیقتیں ہیں. ہم نے بھی بڑا زور لگایا تھا پیپلز پارٹی کو فارغ کرنے کے لیے, ہم سے تو فارغ نہیں ہوئی. اخیر سے صلح کر لیتے. تو بھیا بات یہ ہے, پبا پار بھی آپ زور لگا لیں, پی ایم ایل این کو, پیپلز پارٹی کو, ریجنل پولیٹیکل پارٹیز کو, کسی کو, جے یو آئی کو, باقی جماعتوں کو, نیشنلسٹ پارٹیز کو فارغ نہیں کر سکتے. ہم بھی آپ کو نہیں کر سکتے. گالیاں دے کے مقابلہ کرنا ہے تو دیتے رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات تاریخ کا سبق ہے, سیاسی حقیقتیں دب سکتی ہیں, کمزور پڑ سکتی ہیں, ختم نہیں ہوتی. ختم ہونا ہوتا تو ضیاء الحق پیپلز پارٹی کو لے جاتا, فارغ کر دیتا, اور پرویز مشرف ہمیں فارغ کر دیتا. اصل بیماری ہے اس ملک کے مارشل لاء. 36-38 سال کا مارشل لاء ہے, ہمت ہے ان پہ بات کرنے کی. اور اس کے بعد ان مارشل لاؤں کے نتیجے میں بننے والی تلچھٹ, جو حکمران بنتی ہے وہ کوئی بھی ہو, یہ ہے تلخ ترین حقیقت. پہلے لوگ مسلط کیے جاتے ہیں اور آپ بھی اسی کا حصہ ہیں. کبھی سیدھا مارشل لاء آیا, کبھی نقاب پوش مارشل لاء آیا. اب بات ہے کہ اگر سیم پیج پھٹ گیا ہے, ہم نے نہیں پھاڑا, ہمارا یقین کریں چیئرمین صاحب کوئی قصور نہیں ہے. سیم پیج پھٹا ہے, آپ نے کیا کیا, کیا ہوا, ہمیں معلوم نہیں ہے. ہماری استدعا یہ ہے کہ آخری بات, جمہوریت کو کوئی باہر سے کمزور نہیں کرتا. جمہوریت کی ٹانگیں ہم توڑتے ہیں سارے مل کے, ایک دوسرے کے منہ کالے کرتے ہیں. جب ہم جیلوں میں ڈالتے ہیں بے رحمی سے اور پھر مذاق اڑاتے ہیں, کچھ شرم آتی ہے ہمیں چیئرمین صاحب؟ نہیں آتی. یہاں پہ ان کے ایک صاحب گرفتار ہیں, میں نے تو ایک لفظ نہیں بولا ان کے بارے میں, میں ابھی علی بھائی کو یہ بات بتا رہا تھا آپ کے پاس بیٹھے. گزارش یہ ہے کہ جب کوئی جیل جاتا ہے تو اس پہ بغلیں نہیں بجانی چاہیے, کوئی بھی ہو, خوش بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ باری تو سب کی آنی ہے. تو باری جب ہماری آ رہی تھی, ہم یقین کریں نہیں چاہتے آپ کی باری ہے, ہم بڑی تکلیف کاٹ کے آئے ہیں. آپ نے ہمیں چور بنایا, اس سے پہلے غیر مسلم بنایا, آج کل ہم غدار کہلاتے ہیں. یہ غداری کے سرٹیفکیٹ سیاسی جماعتیں اس ملک میں کبھی نہیں دیتی تھی. غداری کے سرٹیفکیٹ مارشل لاء لگانے والے دیا کرتے تھے. یہ پہلی پولیٹیکل پارٹی دیکھی ہے جو دوسروں کو غدار کہتی ہے. آپ مرضی کے مالک ہیں, ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں ہیں. ہم اپنا سارا کچھ چھوڑ کے آئے ہیں, ہم مہاجر ہو کے وہاں سے آئے تھے. پاکستان میں رہنے والے لوگوں نے ہمیں سینے سے لگایا, ہم ان کے احسان مند ہیں. لیکن آپ غدار کہنا چاہتے ہیں تو کہتے رہیں, لیکن آپ ہم میں سے جو, میں آپ کو غدار کہوں میں جمہوریت پہ حملہ کروں گا, آپ غدار ہمیں کہیں گے آپ جمہوریت پہ حملہ کریں گے, کیونکہ ہم تو ایک دوسرے سے سلام نہیں لے سکتے, ہم تو ایک دوسرے سے مکالمہ نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین, جو سیاستدان ڈائلاگ نہیں کر سکتا, جو سیاستدان اپنے سیاسی مخالف سے بات نہیں کر سکتا, جو سیاستدان اپنے مخالف کی شکل دیکھنے کا روادار نہیں ہے, وہ کچھ بھی بن سکتا ہے, سیاستدان نہیں بن سکتا. پولیٹیشین وہ ہے جو سب سے بات کرے, سب سے انٹریکٹ کرے. تو بھائی جان آپ سے ہم فارغ نہیں ہوں گے, اپنی غلطی سے ہو سکتے ہیں, پھر بھی کتنے فارغ ہوں گے, 2-4 قدم پیچھے ہو جائیں گے. یہ حکومت کیا ہے آج؟ یہ حکومت کا ہم اپوزیشن بینچ پہ تھے, اس سے پیچھے جیل میں تھے, آج جیل سے باہر ہیں. میں گزرتا ہوں, میں کل نیب کے دفتر کے آگے سے گزر رہا تھا, پرسوں میں نے دیکھا کہ اس کے عقوبت خانے میں ہم سب تھے. واللہ باللہ ہم نہیں چاہتے کہ آپ اس عقوبت خانے میں جائیں. اگر ہم چاہتے ہوتے, اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں, ناقابل تردید, تو یقین کریں نیب کی کوئی امینڈمنٹ نہ کرتے. میں اپنے بارے میں بتاؤں, میں نے نیب کے موجودہ قانون سے کوئی فائدہ نہیں اٹھانا, بالکل نہیں اٹھانا. کیوں اٹھاؤں؟
میں نے کیا کیا ہے؟ ہم میں سے زیادہ تر تو بالکل ہی بے گناہ تھے. آپ نے رائی کے پہاڑ بنائے, ہم نے آپ کی رائی کے پہاڑ نہیں بنائے. اور بد زبانی جو بعض اوقات ہماری طرف سے ہوتی ہے, میں یہ سینٹ میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں, کیوں ہوتی ہے؟ آخری بات, ہم جب پک جاتے ہیں ہمارے کان گالیاں سن سن کے ہمارے لوگ کہتے ہیں دو چار بندیاں کو تسی جی جواب دیو کی گل ہے تہاڈی زبان چھالے پے گئے, تو پھر ہمیں بات کرنی پڑتی ہے. اب بھی وقت ہے, ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سمیٹیں اور ہم سوچیں کہ کیا باکسنگ رنگ میں ہم اترے ہوئے ہیں, کیا یہ ریسلنگ ہو رہی ہے, اور یہ گندے گندے الزام لگا کے ہم پوری سیاسی برادری کو عوام الناس کی نظر میں کنٹروورشل کر رہے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے لیڈران انسان ہیں, مہاتما نہیں ہے. انہیں اولیاء اللہ کا درجہ نہ دیں, خدا کا واسطہ کچھ سوچیں. یہ اولیاء اللہ نہیں ہے, انسان ہے. ہم اپنے لیڈران کی تعریف میں کلابے ملاتے ہیں, انہیں پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں. بھائی وہ ہم جیسے ہی انسان ہیں, بھیا ضرور تعریف کریں, ان کے ڈسپلن میں رہیں, لیکن سیاسی اقتدار کے لیے ایک کا منہ کالا کرنا, اپنے لیڈر کو مہاتما بنا کے پیش کرنا, جواب میں بھی گالی آئے گی. تو اس پہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. بہت شکریہ.